السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، جنازے کے احکام و مسائل میں سے قبر کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں تدفین کے بعد جس شخص کو دفن کیا ہے اس کے متعلق ثابت قدمی کی دعا کے متعلق چند باتیں کی گئی تھیں، اور اس میں ایک بات کا نام بھول گیا تھا جو کہ مجھے بعد میں یاد دلایا گیا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بہت چرچا ہے کہ جس شخص کو دفنایا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کی قبر سے یا قبرستان سے 70 قدم یا 40 قدم کی دوری پر جا کر اس کے لیے کھڑے ہو کر دعا کی جائے. یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے کہ 70 قدم یا 40 قدم دور جا کے. اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ میں کل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تدفین جس کی ہے اس کے لیے دعا کرو. اب اس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. تو ادھر ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے متعلق آتا ہے، دور جا کر اتنے قدم، اس کے متعلق کوئی بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. اس کے آگے جو ہمارا آج کا سبق تھا کہ قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قبرستان جا کے کہ کئی قبریں ایسی ہیں جو کہ کافی اونچی بنائی گئی ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر ٹائلیں لگائی گئی ہیں، ماربل کا پتھر لگایا گیا ہے، اس کے اوپر نام لکھائے گئے ہیں کہ فلاں طریقوں پیدا ہوا، فلاں طریقوں فوت ہوا، فلاں بن فلان یا فلاں کی بیگم فلاں. اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا، کسی نے کچھ لکھا ہوا، کسی نے 4 کل لکھے ہوئے، پتہ نہیں کیا چلتا ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنی قبروں کے اوپر کچھ لکھو نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور جس قبر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ زمین سے صرف اور صرف ایک بالشت اونچی اور اونٹ کی کوہان نما. اونٹ آپ نے دیکھا ہے، اس کے پیچھے سے کوہان ایک بالشت اونچی ہوتی ہے، اس کی گردن سے ایک بالشت اونچی ہوتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی قبروں کو صرف اور صرف ایک بالشت اونچا جو ہے وہ زمین سے بنا. لیکن ہم نے کئی اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے اس طرح کے الفاظ، کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قبر کے اوپر سایہ ہو کسی بھی چیز کا، درخت کا ہے یا اس کے اوپر کوئی چھت ڈالی جاتی ہے، تو جب تک اس کے اوپر سایہ رہتا ہے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا. یہ اکثر لوگ کہا جاتا ہے، یہ بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. وہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، لوگوں کا حق مارتا رہا ہے،
کسی کو چھوڑا نہیں ہے اس نے، نمازیں اس نے نہیں پڑھی، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، قرآن و حدیث کے مطابق اس نے نہیں کوئی عمل کیا، تو اس کی جو ہے وہ قبر کے اوپر چھت کر دی جائے تو اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہیں ان کی کئی قبریں ایسی ہوتی ہیں جو چھتوں کے نیچے ہوتی ہیں، تو ان کو بھی کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے آپس میں باتیں کرنا یا آپس میں ایک دوسرے کو مشورے دینا کہ ایسے کرو ویسا کرو، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اور ایک ایسا مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے یا مثال کے طور پہ برادریوں کے لیے یا ایک علیحدہ خاندان کے لیے ہم نے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ اس جگہ پہ اس کو دفنانا ہے، اس جگہ پہ اس کو دفنانا ہے، اس جگہ پہ اس کو دفنانا ہے۔ کل ایک مجھے دوست بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں تقریباً 2.5 مربع جگہ ہیں جو قبرستان کے لیے، اور اس میں بھی نشان لگے ہیں باقاعدہ کہ یہ فلاں گاؤں کے اور فلاں ذات کی فلاں برادری کے لوگ یہاں پہ دفن ہوں گے اور فلاں مسلک کے لوگ یہاں پہ دفن ہوں گے۔ علیحدہ سے جگہ بنی ہے کہ اس جگہ پہ فلاں برادری کے فلاں مسلک کے لوگ دفن ہوں گے۔ یہ ہم کس طرح کا نظام چلا رہے ہیں، کس طرح سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں کہ اس جگہ پہ یہاں، اس جگہ پہ یہ، اس جگہ پہ وہ، تو یہ سراسر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ آپ سعودی عرب میں گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جائے، وہاں پر آپ دیکھیں گے بقیع قبرستان میں اور معلّہ قبرستان میں ایک تو ایک بلشت اونچائی ہے، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کس کی کون سی قبر ہے، اور کتنی قبروں میں کتنے لوگ دفن ہو چکے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ کسی کا کوئی شخص وہاں پہ دفن ہوا ہے، وہ جاتا ہے، وہ اندازے سے کہتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ میں نے اپنے فلاں کو دفن کیا تھا، اس کو نہیں پتا وہ اس کی ہے بھی یا نہیں، اندازہ ہوتا ہے۔ اندازہ آپ کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، باقی قبرستان جو باقی قبر والے ان کے لیے بھی دعا کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی دعا بتائی ہے، وہ جا کے آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ وہ بھی میں دعا بیچ میں بتا دیتا ہوں، میں نے ایک دو کل بتانی تھی، میں بیچ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ جلدی سے باب جو ہے وہ کور ہو جائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی کہ دنیا فانی ہے، میں نے بھی ایک نہ ایک دن ادھر ہی آنا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، یہ تمہیں دنیا کی غفلت سے بچا کے رکھے گی، یعنی کہ تم دنیا میں ڈوبنے نہیں دے گی۔ تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں آؤ تو یہ کلمات کہا کرو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر والوں کو سلامتی بھیجی جا رہی ہے، ان کو سلام کیا جا رہا ہے، تو وہ سنتے ہیں۔ یہ السلام علیکم یہ سلامتی کے کلمات ہیں، ضروری نہیں ہے ہم آپس میں سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح سے زندہ ہیں تو قبرستان والے بھی زندہ ہیں، قبر والے بھی۔ سلامتی بھیجی جاتی ہے، دعا دی جاتی ہے کہ تم سلامت ہو، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، السلام علیکم اہل الدیار، کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین، مومنوں اور مسلم، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اس طرح کا آنا ہے، میں نے بھی تمہارے ساتھ یہیں بھی ہونا ہے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں تمہاری اور اپنی عافیت کے لیے۔ مختصر سے کلمات ہیں، تو کوشش کریں کہ جب بھی قبرستان میں جانا ہو یا قبرستان سے گزر بھی ہو تب بھی یہ کلمات کہیں، اور ان باتوں کا قبر کو پختہ کرنا اور قبروں کے اوپر مزار بنانا اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ اس کی پوجا کرنا، یہ
غیر مسلموں کا طریقہ ہے، جنہوں نے اپنے اولیاء اللہ جو ان کے جو گزر چکے ہیں، جو پہلے جو تورات کا ماہر تھے، انجیل کا ماہر تھے، ان کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے کہ ہم نے جو ہمارے پیچھے ولی گزر چکے ہیں، جو تہجد گزار تھے، نیک تھے، ان کی ہم نے قبروں کو مزار بنا دیا ہے، ان کی قبروں کی ہم عبادت کرنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قبر بنانا، اس کو بھی سختی سے منع فرمایا۔ تو ہماری کئی مساجد میں جو ہے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں مسجد کے اندر، اور پھر وہ جو لوگ ہیں وہ جاتے ہوئے اس کو سلام کر کے جاتے ہیں، اور وہیں جو ہے اسی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اس قبر کے آگے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔